الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الاعراف کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 47 تک ہے۔ 40 سے 47 8 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس رکوع میں پہلی بار وہ لفظ آیا ہے جس لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام الاعراف پڑا ہے۔ الاعراف، اعراف اعراف عرف سے بنا ہے۔ عربی زبان میں عرف کہتے ہیں اوپر والی چیز۔ اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام عرف ہوتا ہے، عرف مطلب جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کا اوپر کا حصہ، چونکہ انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے اور چہرہ اوپر ہوتا ہے، تو جو اوپر والی چیز ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں عرف کے مختلف استعمالات بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے عربی زبان کی تدریس کے دوران پڑھا تھا کہ عرف الدیک، آپ جانتے ہیں دیک کس کو کہتے ہیں؟ مرغی کو۔ تو عرف الدیک کا مطلب ہوتا ہے مرغ کی کلغی، جو اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے، تاج، اس کو عرف الدیک کہتے ہیں۔ اسی طرح عرف الابل ہوتا ہے، عرف الجمل ہوتا ہے، جو گھوڑے کے سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کا نام بھی عرف ہے۔ تو عرف کا مطلب ہوتا ہے اوپر والی چیز، اوپر کی چیز۔ تو اس سے بنا ہے اعراف۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے اونچی ایک جگہ، ایک مقام ہے اونچا، اس کو کہتے ہیں اعراف۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے اور کافی بلند ہوتا ہے، ایسا بلند مقام جہاں سے جنت بھی دیکھی جا سکتی ہے اور دوزخ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ جب کچھ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کچھ لوگوں کو وہاں پر اعراف کی چوٹی پر ان کو کھڑایا جائے گا۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب الاعراف، جو اس چوٹی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اعراف، اہل اعراف انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، یہ جو VIP لوگ ہیں ان کو اعراف کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے، مختلف اس میں رائے ہیں، مختلف مفسرین نے اپنی اپنی جو تحقیق کے مطابق باتیں کی ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اعراف دراصل ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنت میں بھی نہیں گئے اور دوزخ میں بھی نہیں گئے، کچھ وقت کے لیے ان کو وہاں پر روکا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب تفصیل میں پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان جیسے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا یہ ماننا ہے کہ انبیاء، شہداء، اولیاء، صلحاء یہ مراد نہیں ہے الاعراف سے، چونکہ صحابی کا قول ہے تو لہذا صحابی کا قول دوسرے علماء کے قول کی بنسبت زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے وہ کہ جو جہنمی بھی نہیں ہیں لیکن جنتی بھی نہیں ہیں۔ اب ٹھکانے تو ظاہر بات ہے دو ہی ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، کوئی تیسرا ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ تو اب ایسے لوگ جو نہ جہنم میں جا سکتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، اور
جنت میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی جنت کے ایلیجبل نہیں بنے ہیں. ایسے لوگ ہوں گے. ایسے لوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن کا نامہ عمل تولا جائے گا اور جن کی برائیاں بھاری رہیں گی وہ جہنم میں جائیں گے، جن کی نیکیاں بھاری رہیں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی. تو ایسے لوگوں کو اعراف پہ ٹھہرا دیا جائے گا. یہی نہیں بلکہ بعض اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اسی، جیسے کہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جہاد کے لیے نکلا اور وہاں پر شہید ہو گیا. تو شہید جیسا ہوتا ہے بندہ وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی تو وہ سیدھا جنت پہ جانے کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن اس نے اچھی نیت کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا، اپنی جان کی بازی لگائی، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن جہاد میں جانے کا طریقہ کار اس کا اچھا نہیں تھا. ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کہ بعض صورتوں میں ماں باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. جہاد میں جانے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. ماں باپ نے جہاد میں جانے کی اس کو اجازت نہیں دی اور وہ ماں باپ کی اجازت کے خلاف جہاد میں چلا گیا، تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اعراف پر روک دیا جائے گا. اب تم جہنم میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہو، اور جنت میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے جہاد کے جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں کیے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو اعراف پر روک دیا جائے گا. ان کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے. تفصیل انشاءاللہ ہم یہ رکوع کی تفسیر پڑھتے ہوئے جانیں گے. فی الحال ہم کو یہ جاننا ضروری تھا کہ اعراف کن کو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق اللہ العظیم. یہ گزشتہ کے رکوع میں جو گفتگو چلتی آ رہی تھی اسی کا تسلسل آپ کو یہاں پر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کذبوا، بے شک جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو. اب جھٹلانے سے مراد ظاہر بات یہاں پر کفار مراد ہیں، جنہوں نے دین کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دیا، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا. ان کی طرف ہے یہ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا. اور ان کا یہ جھٹلانا اس لیے نہیں تھا کہ وہ دین کی حقانیت کو نہیں مانتے تھے، اندر سے مانتے تھے، لیکن یہ ان کا تکبر تھا، ان کی ہٹ دھرمی تھی، انانیت تھی، ضد تھی، اکڑ تھی. اس کی وجہ سے وہ حق کے راستے کو اختیار نہیں کرتے تھے. بس تکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ جنت اور دوزخ کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا. فی الحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے آسمانی خیرات اور برکات کا نزول ہی نہیں ہوگا. جو برکتیں، جو اچھائیاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ ان کے لیے آسمان سے نازل ہی نہیں ہوں گی. اور ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی یہ جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ تو بعد میں ہوگا. جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ تو موت، پھر آخرت، حساب کتاب، اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ان کو الہام نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی نہیں ہوگی. جو برکتیں اہل ایمان پر نازل ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر نازل نہیں ہوں گی. یہاں تک کہ ان کے جو نیک اعمال ہیں آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے کا مطلب یہ کہ ان کے اعمال کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا دنیا میں رہ کر. اگر کوئی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، تو اس نیکی کے عمل کا اجر اس کو نہیں ملے گا کیونکہ ان کے لیے دروازے بند ہیں. آسمان کی طرف لے کر ہی نہیں جائے گا ان کے اعمال کو.
یہاں تک کہ جب وہ مریں گے تو مرنے کے بعد ان کی خبیث روح کو لے کر آسمان کی طرف فرشتے بھی نہیں جا پائیں گے. نہ رحمت ہے ان کے لیے، نہ قبولیت ہے ان کے لیے، سب دروازے بند ہیں. ان کو وہاں سے واپس بھجا دیا جائے گا، ان کی روحوں کو یہاں سے لے کے جاؤ، ادھر لا نہیں. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں تو وہ داخل نہیں ہوں گے. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اس وقت تک وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل نہ ہو جائے. مطلب جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے. میں نے اتنی ناممکن بات بتانے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے. جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. یعنی امپاسبل ٹاسک بیان کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم جرم کرنے والوں کو اس کی جزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اب ان کے لیے کیا ہوگا جب ان کو جنت سے محروم کر کے دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا؟ تو دوزخ میں ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ جب وہ سوئیں گے تو ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا، ان کی رضائی بھی آگ کی ہوگی، بچھونا بھی آگ کا، اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا بھی آگ کا. جیسا کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا، ارے یہ کام تو میرا اوڑھنا بچھونا ہے، تو ویسے ان کا جہنم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی. یہ اوڑھنا بچھونا کا جو محاورہ ہے اردو میں بنا ہے وہ اسی آیت سے بنا ہے، میہاد اور غواش. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، دوزخ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم کسی کو اس کی بساط سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتے. تو جو لوگ اچھے عمل کرتے رہے ایمان کے ساتھ، تو ان کو جو کچھ دنیا میں پریشانی مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گے، تو وہ بھی ان کی بساط کے مطابق آئیں گے، ان کی طاقت کے مطابق آئیں گے. وہاں تو ان کو کچھ تکلیف نہیں. ایمان والوں کو اور اہل عمل کو، حسن عمل کرنے والوں کو آخرت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ تکالیف بھی آتی ہیں وہ ان کی طاقت کے مطابق ہوں گی، اس سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اولئک اصحاب الجنہ، وہ تو ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ تو ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے. دنیا میں جب نیک لوگ رہتے ہیں، اولیاء، صالحین، ائمہ اور مختلف نظریات کے اہل علم، اہل دل، اہل معرفت، بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں گزری ہیں. آپ نے ان کی سیرت میں کبھی پڑھا ہوگا کہ فلاں فلاں کے درمیان کچھ اختلاف تھا، ان کی لڑائی بھی ہو گئی نا اتفاقی کی وجہ سے. تو اکثر لوگ بات سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے درمیان لڑائی کرے گی، ان کے درمیان کس بات کا اختلاف، ان کے درمیان کینہ کپٹ کیسا ایک دوسرے کے لیے، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا چونکہ یہ مقام ہی ایسا ہے، تو بعض لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، ان کا انداز فکر مختلف ہے، ان کے طریقے مختلف ہیں، ان کا رہن سہن جدا ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کا معیار الگ ہے، کسی کا بڑا معیار، کسی کا چھوٹا معیار، انداز فکر الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں. تو اس مختلف نوع حالات کی وجہ سے ان کے درمیان کئی معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں کینہ آ جاتا ہے دنیا میں. لیکن ان کا دل صاف رہتا ہے، ان کی نیت خالص رہتی ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ حق کے لیے کرتے ہیں. ایک گروہ بھی حق کے لیے ہے
مقابلہ کر رہا ہے، دوسرا گروہ بھی حق کے لیے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن حق تو کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا. جیسے جنگ جمل کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں، مولا علی مشکل کشا اور سیدنا بی بی خدیجہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاملے میں اختلاف ہوا اور معاملہ جنگ تک آ گیا، لڑائی بھی ہوئی. تو اب وہ ام المومنین ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر مولا علی مشکل کشا ہے جن کے بارے میں حدیث میں ہے الحق مع علی، حق علی کے ساتھ. علی جس موقف میں رہیں گے حق علی کے ساتھ رہے گا. تو گویا کہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بی بی عائشہ ناحق پر تھی؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا. تو یہاں کیا تھا؟ وہ نظریاتی اختلاف تھا، وہ انداز فکر کا اختلاف تھا، وہ لڑائی ہو گئی. تو یہ ایک فطری بات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اب یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اصحاب الجنہ ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں. حضرت عائشہ بھی جنتی ہیں، حضرت علی بھی جنتی ہیں. اب یہ دو جنتی گروہ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ جو دل میں غل آ گیا ہے. غل من غل، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا، یہ بھی نہیں فرمایا ہم ان کے سینوں میں سے غل کو دور کر دیں گے. نہیں، من غل، من جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے. بعض کچھ جو کسی درجے میں تھوڑا بہت جو کینہ رہ جاتا ہے کسی معاملے کو لے کر، وہ بھی ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے. مطلب جب ان کے جنت میں جانے کا وقت آئے گا بڑے لوگوں کے، تو اگر یہ دنیا میں ان کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی ہے، تو اس کے اثرات بھی ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اور جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، کیونکہ ان دونوں کی نیت خالص تھی، اچھی نیت تھی. صرف اختلاف ہوا، نظریاتی اختلاف ہوا، کبھی کچھ غلط فہمی ہو گئی، آپس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس لیے لڑائی ہو گئی. ورنہ ایمان کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، دل کی صفائی کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ اجر دے گا. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. اب جب ان کو یہ درجہ دیا جائے گا، یہ جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، ان کی یہ عزت افزائی ہوگی، تو وہ کہنے لگیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کا شکر ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے رسول آئے تھے حق کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا. تو ان خوش نصیبوں کو، ان لوگوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جن کے تم وارث بنائے گئے ہو. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس لیے کہ تم نے نیک عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزاری تھی، جو کچھ تم کرتے رہے دنیا میں یہ اس کی جزا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اب کیا ہوگا؟ جنتی لوگ دوزخیوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے. دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اب جنتی لوگ دوزخیوں کو پکار کر آواز دیں گے، ان سے کہیں گے کہ قد وجدنا، ہم نے تم کو پایا ہے، ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے پایا ہے جو کچھ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا. ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو کچھ وعدہ کیا ہم نے اس کو پا لیا. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، حق کے ساتھ ہم نے اس کو پا لیا. جو کچھ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم کو مل گیا.
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو پوچھا جائے گا کہ کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا نہیں کیا؟ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ؟ کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو تم کو جہنم کی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، جہنم کا عذاب ہوگا۔ اب تم جہنم میں جا چکے ہو تو اب تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اب ان دونوں کے درمیان جب یہ گفتگو ہوگی تو ایک آواز آئے گی، پکارنے والا پکارے گا۔ اذن فاذن مؤذن، مؤذن کہتے ہیں پکارنے والا، تو پکارنے والا پکارے گا ان دونوں کے درمیان، ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی جنت اور دوزخ کوئی آس پاس تو ہوں گے نہیں، بازو بازو، یا ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہے یا دیوار حائل نہیں ہے۔ اگر دیوار حائل نہیں ہے تو پھر تو دوزخیوں کو جنتیوں کی ہوا آئے گی اور جنتیوں کو دوزخیوں کی گرمی آئے گی، اور اگر دیوار حائل ہے تو پھر آواز کیسے پہنچے گی؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو اس دنیاوی چیزوں پر قیاس کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی دور ہے۔ بعض علماء نے وضاحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جیسے اس زمین سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، جتنا ڈسٹنس ہے، اتنا ڈسٹنس جہنم اور جنت کے بیچ میں ہے، تو پھر ان کی آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ایک سوال ہے۔ تو اس وقت کے علماء نے، مفسرین نے اس وقت کے حساب سے لوگوں کو سمجھایا ہوگا، لیکن آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سمجھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ایک معمولی سا، پہلے تو تار ہوا کرتا تھا ٹیلی فون کا، جو تار کے ذریعے آواز کئی ہزار کلومیٹر تک آنے واحد میں، فریکشن آف سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، صرف ایک تار کی مدد سے۔ اور اب تو ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ہو گئی، اب تو تار کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو وائرلیس سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، دوسرے کونے میں نہ صرف آپ کی آواز جا رہی ہے بلکہ آپ کی ویڈیو بھی پہنچ رہی ہے، وہ آپ کو لائیو دیکھ رہا ہے، آپ اس سے لائیو بات کر رہے ہیں، جبکہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، صرف ہوا سے ہو رہا ہے۔ اب ہوا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے سوچیے آپ۔ تو اس دنیا میں جو کہ ناقص دنیا ہے، یہاں پر بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں، اس کے باوجود جب ٹیکنالوجی ترقی کر جاتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، تو پھر وہ دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں کے ماحول اور وہاں کی سہولتیں کیا ہوں گی کہ ادھر جنتی لوگ بات کریں گے، اپنی آواز پہنچائیں گے تو دوزخیوں تک ان کی آواز پہنچ جائے گی، دوزخی ادھر جواب دیں گے تو جنتیوں تک ان کی آواز پہنچ جائے گی۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ناقص دنیا میں جب اتنا ہو سکتا ہے تو وہ تو کامل دنیا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات سے میچ کر کے دیکھیں گے تو کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو لعنت اللہ علی الظالمین، تو اعلان کرنے والا ان دونوں کے درمیان یہ پکار کر کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ ہیں یہ ظالم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں جانے سے، خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی جانے نہیں دیتے، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کے مورال کو بوسٹ کرنے کے بجائے اور گراتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، وہاں کیوں جا رہے ہو، کیا ملتا ہے، کیا کریں گے یہ پڑھ کے، کیا کریں گے وہ سن کے، کیونکہ ان کی نظر صرف دنیا کی طرف ہے، دنیاوی فائدے کو ہی وہ اصل فائدہ سمجھتے ہیں۔ تو خود تو آتے نہیں ہیں، خود تو دین کے راستے پر آتے ہیں نہ خود کچھ کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ظالمین۔
تو الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کی یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنے والے کا ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، روکتے ہیں اور اس کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا فائدہ ایسا کر کے، کیوں کرتے ہو؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے، مزے میں ہم پھر بھی. تم اس راستے پر جا رہے ہو، کیا فائدہ ہے اس راستے پر جانے کا؟ ہم کو دیکھو، ہم تو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کتنی اچھی ہے، تم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ ہماری طرح جیو تم بھی. اس میں کیا ہے؟ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. تم اپنی آزادی چلی جائے گی تمہاری. یہاں پر ہم کو دیکھو، ہماری تو آزاد زندگی ہے، ہم جو چاہے کر رہے ہیں. ہمارے پاس حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ کرو وہ مت کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، جس سے بچنا چاہتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو پسند ہے وہ کرتے ہیں، جو ناپسند ہے چھوڑ دیتے ہیں. ہماری مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تم کو دیکھو، ہر معاملے میں پابندی، یہ کرو وہ مت کرو، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، وقت آ گیا نماز پڑھو کام چھوڑ دو، رمضان آ گیا روزے رکھو بھوکے رہو. یہ کیا ہے بھائی؟ ہم کو دیکھو، ہم تو کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی وجہ سے تم دنیا میں پیچھے ہو، ہم دیکھو کتنا آگے نکل گئے ہیں. یہ ساری باتیں یہ ظالموں کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسے ٹیڑھے ہیں تم بھی ویسے ہی ٹیڑھے بن جاؤ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، کافر ہیں. کافر کا مطلب یہ ہے کہ ریجیکٹ کرنے والا، فیتھ کو ریجیکٹ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. جو اپنے عقیدے ایمان کو آپ ریجیکٹ کر دیں تو وہ کفر ہوگا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نعمت نہ سمجھیں، اس کی ناشکری کریں اور اپنا راستہ چلیں، یہ کفر ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، تو اس لیے ہے کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ آخرت کو ماننے والے، اس لیے آپ کی زندگی ایسی ہے. آپ آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی زندگی ایسی ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں. اور ان کی عادت ہے کہ وہ خود تو غلط راستے پر جا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے ڈبانا چاہتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ طریقہ کار ہے ان کا. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. اب دیکھیے، اب یہ جہنم اور جنت کے درمیان کی جو بات ہو رہی ہے، یہ مت سمجھو کہ دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے. اب وہ ڈسٹینس کا پردہ ہے. پردے سے مراد ہم لوگ کے کپڑے کا پردہ سمجھتے ہیں، پردے سے مراد یہ ہے کہ ایک رکاوٹ، ایک ہرڈل، ڈسٹینس، دونوں کے درمیان فرق. بَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ادھر کے لوگ ادھر کی چیز نہیں دیکھ سکتے، ادھر کے لوگ ادھر کی چیز نہیں دیکھ سکتے. یہ حجاب ہے. تو حجاب دیوار کا حجاب بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کا حجاب بھی ہو سکتا ہے، ڈسٹینس کا حجاب بھی ہو سکتا ہے. حجاب ہمارے پاس لفظ کپڑے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکاوٹ، بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ بن کے آ جائے، وہ حجاب ہوتا ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اب ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو اعراف ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچا علاقہ ہوگا جس کو اعراف کہتے ہیں. وہاں پر کچھ مرد ہوں گے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ الاعراف سے مراد بعض فرشتے ہوتے ہیں. الاعراف سے مراد فرشتے ہیں جو وہاں پر ان جنت اور دوزخ کے درمیان ان کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن یہ تفسیر بعض علماء نے کہا ہے کہ درست اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کے لفظ رجال استعمال ہو رہا ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، تو رجال کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جوان ہو، دوسرے یہ کہ وہ مرد ہو. چھوٹے بچے کو بھی رجال نہیں بولتے اور عورت کو بھی رجال نہیں بولتے، صرف مرد کے لیے. اور یہاں فرشتے تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ تو مرد ہے نا عورت. فرشتوں میں تو جنس ہوتا ہی نہیں ہے. فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان کے پاس جنس ہے ہی نہیں. تو یہاں رجال میں چونکہ جنس کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے فرشتے مراد نہیں ہو سکتے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ،
اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ان کی علامت سے سب کو پہچانتے ہوں گے. اوپر بیٹھ کر اپنی اونچائی والے حصے میں بیٹھ کر وہ ادھر جنت کو بھی دیکھیں گے, ادھر دوزخ کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ دونوں کے درمیان تو حجاب ہے. جنت والے دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے, دوزخ والے جنتیوں کو نہیں دیکھ سکتے. ان کا جو اعراف والے ہیں ان کا معاملہ اونچائی پر ہوگا. یہ ادھر سے جنت کو دیکھیں گے, ادھر سے دوزخ کو دیکھیں گے اور سب کو پہچانیں گے. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, جب یہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے, کون؟ اعراف والے, اصحاب الاعراف, اہل الاعراف. جب جنتیوں کی طرف ان کی نظر جائے گی تو وہ پکار کر کہیں گے سلام علیکم, تم سلامت رہو. لم يدخلوها وهم يطمعون, لیکن یہ لوگ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وهم يطمعون, جبکہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بے چین ہوں گے, خواہش مند ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہیں جنتیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, کاش ہم بھی جلدی چلے جائیں جنت میں. ان کی یہ خواہش ہو رہی ہوگی. وهم يطمعون, تما رہے گی ان کی, جنت میں جانے کی خواہش بڑھتی جائے گی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب جنتیوں سے پھر ان کی نظر ادھر دوزخیوں کی طرف پھیری جائے گی, قالوا, اب یہ کہیں گے ربنا, اب دوزخیوں سے مخاطب نہیں ہوں گے یہ لوگ, ابھی اللہ سے مخاطب ہوں گے. جب جنتیوں پر ان کی نظر گئی تھی تو یہ لوگ جنتیوں سے مخاطب ہوئے تھے, سلام علیکم, سلام علیکم. جنتیوں سے انہوں نے خطاب کیا تھا اور خواہش دل میں حسرت بیدار ہوئی تھی کہ کاش ہم بھی جلدی سے جلدی اس شاندار گھر میں چلے جائیں. لیکن جب دوزخیوں پر ان کی نظر گئی تو یہ دوزخیوں سے خطاب نہیں کریں گے بلکہ اللہ سے رجوع ہوں گے, اللہ سے خطاب کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اللہ ہم کو ان ظالموں کے ساتھ مت کر. ان کی جو حالت دیکھیں گے, ان کی جو کیفیت دیکھیں گے تو اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں گے, اللہ ہم کو اس گھر میں مت پہنچا. برداشت نہیں ہوگا ان لوگوں کو دیکھنے سے ان کی کیفیت, تو اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ اعراف والے اور کیا کیا پکاریں گے, کیا کیا کیفیتیں ہوں گی, یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے رکوع میں سننے کو ملے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ.